अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 21 सूरतुल लुक़मान, आयत नंबर 32, आयत नंबर 32। व इज़ा गशियहुम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा गशियहुम मौजुन व इज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह दअवुल्लाह मुख़्लिसीना मुख़्लिसीना लहुद्दीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद फमिनहुम मुक़तसिद तस्वीद स्वाद तस्विद वमा यजहदु वमा यजहदु बिआयातिना बिआयातिना इल्ला कुल्लु इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर खत्तारिन कफूर। या अय्युहन नासु इत्तक़ू या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम रब्बकुम वख्शौ वख्शौ यौमन ला यजज़ी यौमन ला यजज़ी वालिदुन वालिदुन अन वलदिहि अन वलदिहि वला मौलूदुन वला मौलूदुन हुवा जाज़िन हुवा जाज़िन अन वलदिहि अन वलिदिहि अन वालिदिहि शैआ अन वालिदिहि शैआ। इन्न वअदल्लाहि इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। बिल्लाहिल गरूर। वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुललि दअवुल्लाह मुख़्लिसीना लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि फमिनहुम मुक़तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु खत्तारिन कफूर। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिहि वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिहि शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। वइज़ा ज़ाल बारीक है, अज़ाल नरम हरूफ में से। वइज़ा ज़ाल नरम हरूफ में से है और यहाँ पे इसको लंबा करेंगे क्योंकि इसके बाद अलिफ मद्दा है। गशियहुम गशियहुम गैन मोटा होगा, शीन हरूफ शजरिया में से।
غشیہم آگے میم مشدد ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا، شد والی میم آ گئی۔ موجون جیم کے اوپر نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد کاف ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، حروف اخفا میں سے کاف ہے۔ کالظلالی وا کون سے حروف میں سے ہے؟ موٹے حروف میں سے بھی ہے اور نرم حروف میں سے بھی ہے، موٹے حروف میں سے بھی ہے اور نرم حروف میں سے بھی ہے۔ کالظلالی دعب اللہ، دعا عین حروف حلقی میں سے ہے۔ واللہ لفظ اللہ موٹا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے، زبر پیش آئے تو موٹا ہوتا ہے، زیر آئے تو باریک ہوتا ہے۔ دعب اللہ ہا حلق کے آخری حصے سے۔ مخلصین صاد موٹے حروف میں سے بھی ہے اور سیٹی والے حروف میں سے۔ لہ الدین مخلصین صاد کو لمبا کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہاں یائے مدہ ہے، یہاں پہ یائے مدہ ہے۔ مخلصین لہ الدین، دین کو بھی کیوں لمبا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ کون سا مدہ ہے؟ یائے مدہ ہے، یا ما قبل کسرہ ہے۔ فلم اس کو لمبا کر رہے ہیں، یہاں پہ مدہ ہو رہا ہے لیکن مدہ سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ فلم غنہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ میم مشدد ہے اور پھر اس کے بعد الف مدہ ہے۔ فلما نجاہم، نجا کھڑی زبر ہے، لمبا ہوگا۔ ہم میم ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ نجاہم الی البر، را باریک ہوگی کیونکہ اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے۔ فمنہم نون ساکن ہے، فمن اور اس کے بعد حروف حلقی ہے، یہاں پہ اظہار ہوگا۔ فمنہم آگے میم مشدد آ گئی ہے، یہاں پہ کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا۔ قاف موٹے حروف میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کو ہلا کے پڑھیں گے۔ مقتصد صاد موٹے حروف میں سے، سیٹی والے حروف میں سے بھی ہے اور آخر پہ دال ہے، وقف ہو رہا ہے تو یہاں پہ بھی قلقلہ کریں گے۔ مقتصد وما الف مدہ ہے۔ یجحد جیم آ گئی حروف قلقلہ میں سے، ہلا کے پڑھیں گے۔ یجحد حا ہے۔ بآیاتنا بآیا کھڑی دبریں ہیں، تینا الف مدہ بھی ہے اور مد منفصل ہے، حمزہ دوسرے کلمہ میں۔ بآیاتنا چھوٹی مد ہے تو 3 الف کریں گے۔ الا الف مدہ ہے۔ کل خط خط نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد کاف ہے۔ خطار کفور کاف باریک ہے اور بعد میں واو مدہ ہے اور را نہیں پرو کیونکہ ما قبل ساکن اور ما قبل ضمہ ہے۔ یا مد متصل ہے، بڑی مد۔ یا ایہا الناس نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ سین سیٹی والے حروف میں سے۔ صدقو قاف موٹے حروف میں سے، واو مدہ ہے، لمبا کریں گے۔ ربکم را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ ربکم وخشو خا شو شین اور یہ واو کون سا ہے؟ واولین ہے، ما قبل واو ساکن ما قبل فتحہ ہے، زبر ہے۔ یو پھر آگے واو لین ہے۔ یوم اللہ الف مدہ ہے۔ یجزی جیم حروف قلقلہ میں سے، زا سختی سے پڑھیں گے اور مدہ بھی ہوگا کیونکہ یا ما قبل کسرہ ہے۔ والدن وا الف مدہ ہے۔ والدن دال پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ والدن عن ولدی عن ولدی واو آ گیا ہے حروف یرملون میں سے تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ عن ولدی ولا الف مدہ مو واو لین مولو واو مدہ مولودن اظہار ہوا جازن جا الف مدہ زن پہ اظہار ہوگا۔ عن والدہ عن ادغام مع الغنہ وا الف مدہ والدہ کھڑی دیر لمبا ہوگا۔ شیء ان
نون مشددہ غنہ، وعد اللہ لفظ اللہ پر پڑھیں گے، موٹا ہوگا، حق قاف موٹے حروف میں سے ہے اور نون تنوین کے بعد فا ہے تو یہاں پہ اخفا ہوگا، حق فلا تغرنکم تغر را موٹی ہوگی، غن غنہ ہوگا، تغرنکم الحیات الدنیا، حیا یا پہ کھڑی زبر ہے لمبی ہوگی تو دنیا الف مدہ ہے، ولا یغرنکم را موٹی ہوگی اور نون پہ غنہ ہوگا، یغرنکم یہاں پہ کیا ہوگا، کم پہ بعد میں با آ رہی ہے میم ساکن کے اقلاب ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے تو باللہ لفظ اللہ، ہاں لفظ باللہ لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے، زیر ہے، باللہ لفظ اللہ سے پہلے زیر آئے تو باریک ہوتا ہے، پر نہیں ہوتا، زبر آئے پیش آئے تو پھر پر ہوتا ہے، باللہ الغرور، غین موٹی، را بھی موٹی اور وقف والی را بھی موٹی ہوگی، وَإِذَا اور جب غشیہم ڈھانپ لیتی ہیں موجن موجیں کالظلال سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ تو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے لہو اس کے لیے الدین پکار کو دین کو، فلما پس جب نجاہم ہم نجات دیتے ہیں ان کو الی البر خشکی کی طرف، فمنہم تو پس ان میں سے کچھ ہی ہوتے ہیں مقتصد اپنے وعدے پہ قائم رہنے والے، وما یجحد اور نہیں انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیات کا، الا مگر کل خطارن ہر وہ شخص جو نہایت وعدہ توڑنے والا ہے، کفور اور بے حد ناشکرا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو اتقوا ڈرو ربکم اپنے رب سے، واخشوا اور ڈرو یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا ہوگا، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور اور کہیں وہ دغا باز بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کا ذکر کیا، سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا اور جہازوں کا ذکر کیا کہ ان کو دیکھ کے ایمان والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، جو ایمان والے کون سے، جو بڑے صبر والے ہوتے ہیں اور بڑے شکر والے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مصائب و آلام پہ صبر کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین مشرکوں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ جو مومنین کے بالکل مخالف ہوتی ہے، بالکل برعکس ہوتی ہے، کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے، بڑی بڑی موجیں ان کو گھیر لیتی ہیں اور ایسی موجیں جو بڑے بڑے سائبانوں کی طرح ہوتی ہیں، تو پھر وہ خالصتاً اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ سے وعدے کرتے ہیں، صرف حاجت روا اور مشکل کشا پھر اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک بار یہاں سے نکال دے، پھر جیسے تو کہے گا ہم ساری زندگی ویسے ہی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد پس جب ہم ان کو نجات عطا کر دیتے ہیں اس طوفان سے، اس آندھی سے، تو پھر جب وہ خشکی پہ آ جاتے ہیں تو پھر ان میں سے کوئی کوئی ہوتا ہے جو اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے، اور اس کی مثال ابو جہل کا بیٹا عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ ان کو بھی طوفان نے گھیر لیا تو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور پھر وہ جب وہاں سے نکلے تو واپس آ کے اللہ کے رسول کے پاس انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اکثر جو ہوتے ہیں نا وہ آ کے اپنے وعدے کو بھول جاتے ہیں، اور پھر جو دہریے ہوتے ہیں وہ آ کے مادی اسباب بیان کرتے ہیں، جی ہم فلاں وجہ سے بچ گئے اور ہم فلاں وجہ سے بچ گئے، اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پہ داتا کی کرم نوازی ہوگی، دستگیر کی کرم نوازی ہوگی، کسی پیر فقیر کی کرم نوازی ہوگی، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی آیات اور اس کی نعمتوں کا صاف انکار کرنے والا شخص وہی ہے خطار کفور، جو
بدترین عہد توڑنے والا ہے اور نہایت ہی ناشکرا ہے۔ اب یہ مشرک کی صفات ہے، اور جو مومن کی صفات اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کی تھی صبار شکور، اس کے مقابلے میں اللہ نے یہاں پہ ان کو ذکر کیا ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے توحید اور آخرت کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب تقوی کا حکم دے رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے، اور قیامت کے دن سے ڈرتے رہنے کا اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ۔ اب آپ دنیا میں دیکھیں سب سے قریبی تعلق انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، والدین کا اور اپنی اولاد کا ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن اولاد والدین کے بھی کسی کام نہیں آ سکے گی، والد اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، بیٹا اپنے باپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس کی مثال سیدنا نوح علیہ السلام کی لے لیں کہ وہ اپنے بیٹے کے کسی کام نہیں آئے، اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا۔ اس کی مثال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی لے لیں کہ کل قیامت والے دن وہ اپنے باپ آزر کے کام نہیں آئیں گے، حالانکہ باپ سے ملاقات بھی ہوگی اور کہیں گے کہ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ آپ میری نافرمانی نہ کریں، تو باپ اس وقت کہے گا کہ آج کے دن میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دربار میں سفارش کریں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا میں قیامت والے دن تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ آج جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، اور جب وہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ان کے باپ کو بچھو بنا دیا جائے گا اور ٹانگوں سے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹا ہیں اپنے باپ کے، لیکن کام نہیں آ رہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما، ایسے دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک آپ کے رب کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قیامت ہے، اور وہ ہر حال میں آ کے رہنی ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کی زندگی انسان کو کئی طرح سے دھوکے میں ڈالتی ہے۔ کوئی سمجھتا ہے بس یہی زندگی ہے اور یہیں پہ جینا مرنا ہے، آگے کچھ نہیں ہے، آخرت قائم نہیں ہونے والی، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور کوئی جناب آخرت پر ایمان کے باوجود دنیا کی خواہشات میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کے دن کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی چمک دمک تمہیں کہیں آخرت کے دن سے غافل نہ کر دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور وہ کہیں دغا باز، اس سے مراد کون ہے؟ شیطان ہے، کہ کہیں شیطان بھی تمہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ شیطان کا دھوکہ بھی کئی طرح سے ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں، اللہ کی ذات ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نہ ہے، نہ کسی نے سوال کرنا ہے تم سے، نہ کسی نے پوچھنا ہے۔ کسی کو وہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، کرتے رہو گناہ جتنے کرنے ہیں، اس نے تمہیں معاف کر دینا ہے، بعد میں توبہ کر لینا۔ کبھی کہتا ہے فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، ان کی بیعت کر لو، پھر جو مرضی کرتے رہو۔ وہ پیر صاحب اور وہ فلاں بزرگ وہ تمہیں بخشوا لیں گے، وہ تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یعنی وہ کئی مختلف طریقوں سے انسان کو، اور ایک خاص طور پہ مومن اور مسلمان کو، اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا